اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 56 تک کی مشق کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ 40 موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، اجلا بچڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود کے طور پر پکڑ لیا اور تم ظالم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا ایک بہت بڑا شرک ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا بہت بھاری، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ظلم کیا، اس ظلم کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قرار دیا۔ آیت نمبر 52۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ لفظی ترجمہ۔ ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، علیکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے، جب انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اپنے گناہ کی معافی جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے معاف کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ بامحاورہ ترجمہ۔ الکتاب سے مراد بالاتفاق تورات ہے، اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور وہ جن کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر واؤ کو تفسیری مانے تو تورات بھی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل تم نے بنایا معبود، عجلا بچڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فقتلوا بس تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے
تمہارے لیے اندہ باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتابا سو اس نے توبہ قبول کی علیکم تمہاری انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنانے پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ وہ لوگ جو بچھڑے کے مجاور تھے وہ گوٹھ مار کر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے، ان کے اوپر ایک تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا تو وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ جب اندھیرا دور ہوا اور روشنی ہوئی تو 70,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہوئے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح ایک شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا حکم تھا، اسی طرح شرک کرنے والے کی سزا قتل تھی۔ مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رجم کی سزا باقی رہے گی۔ آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ لفظی ترجمہ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نؤمن لک ہم نہیں مان لائیں گے تجھ پر حتیٰ یہاں تک نر اللہ دیکھ نہ لیں ہم اللہ کو جہرتاً واضح فاخذتکم الصاعقۃ پس تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے یہاں تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً ایمان لانے کے لیے شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط لگانا بہت بڑی گستاخی ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ 70 آدمی تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو ان کے اوپر رجفہ یعنی زلزلہ اور صاعقہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی بخشی۔ آیت نمبر 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون لفظی ترجمہ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو لفظی ترجمہ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ من بعد موتکم جب بجلی کی کڑک سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، یہاں موت سے مراد بے ہوشی لینا درست نہیں ہے بلکہ من بعد موتکم یعنی کہ تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، تو اس پر تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 56 تک کی مشق کی، جس میں ہم نے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پھر اس کی تفسیر سیکھی۔
اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔